آخری عمر میں قادیان آئے، میں نے خود ان کو دیکھا ہے، اور حضرت میاں بشیر احمد صاحب گھر ٹھہرے اور ایک دن کہا کہ میری بیعت کروا دو. تو حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے ان سے عرض کیا، احترام کرتے تھے بہت، کہ ساری عمر آپ نے بحثیں کرتے گزار دی اور کسی کی بات نہیں مانی، اب آپ کو کیا سوجی ہے جو بیعت کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھو وہ استدلال تھا جو میرے دماغ کا تھا، اور میں دیانتداری سے اس پر قائم رہا اور انکار کرتا رہا، اور جو بیعت ہو رہی ہے یہ تقدیر الہی کے اجرا سے ہو رہی ہے. جب میں نے دیکھا کہ خدا ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ نہیں ہے، تو مذہب تو خدا کی خاطر ہوتا ہے. میں نے فیصلہ کیا، میری سب دلیلیں ایک طرف اور خدا کا فیصلہ ایک طرف، چنانچہ میں نے بیعت کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اقلیتیں بھی بعض اکثریت کے مقابلے پر سچی ہوتی ہیں، مگر یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اکثریت سچی ہو اور اقلیت اس کو کھا جائے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اقلیت سچی ہو تو جب بھی اکثریت سے ٹکراتی ہے بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے. اکثریت سچی ہو تو اقلیت اس کو کچھ نہیں کر سکتی. یہاں یہ مضمون چلا ہے. وہ کہتے تھے کہ تم اقلیت میں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر خدا تعالیٰ کی تقدیر نے اگر یہ سچے تھے تو اس سچ کو اقلیت کیوں بنایا، جبکہ اس کی تقدیر یہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. آغاز میں چھوٹی جماعتیں بھی ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ قانون ضرور جاری ہوتا ہے کہ وہ کثیر جماعتوں پر غالب آ جایا کرتی ہیں. یہ قانون نہیں ہوتا کہ سچائی اکثریت کی طرف ہو اور اقلیت سے مغلوب ہو جائے. بس یہ تقدیر الہی تھی جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے. محمد حسن خان صاحب، غلام حسن خان تھا نا ہم، یا محمد غلام حسن خان صاحب، حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے خسر. اب یہ پوزیشن ہے. امید ہے آپ کو وجوہات سمجھ آ رہی ہوں گی کہ کیوں یہ ٹھوکریں لگیں. ٹھیک ہے جی. ہم عرض کرتا ہوں، کسی باقاعدہ معاہدے کے تابع ان کو واپس نہیں لایا جا سکتا. یہ جماعت کے مفاد کے خلاف ہے. اس سلسلے میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. جب میں فیجی گیا تو اس زمانے میں عبدالحفیظ خان صاحب جو وہاں کے پیغامیوں میں سے بڑے معزز اور بڑے بارسوخ تھے، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور گفتگو کریں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو جائے. میں نے ان سے کہا کہ ایک بات میں آپ پر کھول دیتا ہوں کہ ہمارے اجتماعی فیصلے کے نتیجے میں سب پیغامیوں کو جماعت میں قبول کرنے پر میں آمادہ نہیں ہوں. یہ انفرادی معاملہ ہے. جس کو خلافت پر تسلی ہے وہ ہو جائے گا، جس کو نہیں ہم سیاسی فیصلوں کے ذریعے کیوں کریں. اس لیے یہ شرط ہے میری، اس غرض سے میں نہیں آؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیں، ہمیں سوال جواب کو تو موقع دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور احمدی نہ آئے. وہ سمجھتے تھے دوسرے مجھے لکھاتے پڑھاتے ہیں، جس طرح امام صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. جماعت ڈر گئی کہ یہ تو طاقتور لوگ ہیں اور کہیں کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. بڑے سخت گھبرائے کہ آپ کو نہیں جانا. میں نے کہا میں نے ضرور جانا ہے اور آپ نے نہیں جانا، فیصلہ تو میرا چلے گا. چنانچہ کوئی اور احمدی میرے ساتھ نہیں گیا، میں اکیلا ان کے گھر گیا. وہاں بہت صاحب اثر بارسوخ آدمی تھے، بڑے وسیع گھر کے مالک تھے، اور دور نزدیک سے پیغامی بڑوں چھوٹوں کو انہوں نے بلایا ہوا تھا اور کہا کہ اب دیکھ لو یہ خلیفہ جو جماعت احمدیہ یہ کہ تمہارے سامنے میں نے حاضر کر دیا، اب جو سوال کرنے ہیں اس سے پوچھو، کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور فیصلہ خود کرو. چنانچہ وہاں کوئی رات 2-2:30 بجے تک کافی رات بھیگ گئی. اس وقت تک مجلس جاری رہی اور ہر شخص نے، بڑے چھوٹے نے جو سوال کیا اس کا میں نے جواب دیا. اور اس کے بعد عبدالحفیظ خان صاحب نے وہیں کہا کہ میرے نزدیک تو اب کوئی بات باقی نہیں رہی اور فیصلہ تم لوگوں نے کرنا ہے. عبدالحفیظ خان صاحب نے بعد میں مجھے خط لکھا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں تو اس دن سے قائل ہو چکا ہوں، لیکن ابھی مجھے بیعت کی توفیق نہیں مل رہی، کیونکہ ان کی رشتہ داریاں صرف وہیں نہیں، ناندی کے علاقے میں نہیں تھیں، ارد گرد کافی وسیع تھیں.
تو انہوں نے کہا کہ یہ ناندی کا ذکر تھا کسی اور جگہ کا تھا، بہرحال ان کے رسوخ کافی پھیلے ہوئے تھے. مجھے انہوں نے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بیعت کروں جب میں باقی سب کو بھی اپنے ساتھ قائل کر لوں، ساتھ ملا لوں. تو میں نے ان کو لکھا تو آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کوئی شرط نہیں ہے، جس طرح چاہیں آپ کریں، لیکن عجیب خدا کی تقدیر ہے کہ وہ بیعت کی توفیق سے پہلے ہی فوت ہو گئے. لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اور بہت سے احمدی ہوئے. پھر تو اجتماعی طور پر شامل کرنا میرے نزدیک مناسب نہیں ہے. نیگوشیشن کے ذریعے اگر شامل کریں گے تو کیا ہوگا، ان کی بعض شرطیں باقی رہیں گی. ان کی عدم تربیت جو ہے وہ غیر احمدی مسلمانوں کی نسبت زیادہ خطرناک ہے. وہ قبول کرنے کے باوجود ایک خلافت کے مقابل پر ایک آزادانہ سوچ کو اپنا بیٹھے ہیں، اور اس ٹیڑھی سوچ کے نتیجے میں ان سے جب احمدی ہوتے ہیں تو ہمارے لیے زیادہ مسائل کھڑے کرتے ہیں بنسبت ان غیر احمدی مسلمانوں کے جن کے سامنے ایک روک اٹھ گئی تو پھر پوری طرح تسلیم و رضا ہے، پورے اخلاص اور وفا کے ساتھ پھر وہ ساتھ نبھاتے ہیں. لیکن پیغامیوں کے ساتھ ہمیں دیکھا ہے اکثر صورتوں میں، ہر ایک میں تو نہیں، لیکن اکثر مستقل سردردی، کہیں کوئی نظام کے خلاف بات، کہیں کوئی نظام کے خلاف، ہم یہ کو مانیں وہ کو مانیں. یہ جو عادتیں بن جاتی ہیں ان کو توڑنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ بظاہر تو یہی لگتا ہے آپ کی طرف سے کہ آپ کسی ایسی عادت کے حامل نہیں ہیں، مگر اگر ہوں تو پھر دعا کے ذریعے اصلاح ہوگی، سوالات کے ذریعے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے.